یہی وہ توکل تھا جو انبیاء کے پاس تھا. یہی وہ توکل تھا جس نے 313 کے مقابلے میں 1000 کو شکست دلوائی. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، غار سور میں 3 دن قیام کیا، پوری منصوبہ بندی کی. یہی ہے توکل. مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. 313 جنگجو چنے، 8 تلواریں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے. عقل کی منصوبہ بندی اور عمل کا اصول توڑ دو تو اللہ کا لشکر بھی نقصان اٹھاتا ہے. آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کریں گے جس نے صدیوں سے عقل مندوں، علماء، دانشوروں اور صوفیہ کو سوچنے پر مجبور کر رکھا ہے، اور وہ موضوع ہے توکل. توکل کیا ہے؟ کیا صرف ہاتھ باندھ کر بیٹھ جانا، یا صرف دعا کر کے معاملہ اللہ پر چھوڑ دینا، یا پھر کوئی اور گہرا راز جسے جاننے کے بعد زندگی کا ہر منظر بدل جاتا ہے؟ آج ہم ایک ایک کر کے وہ تمام پہلو سمجھیں گے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور خلفائے راشدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگیوں میں نظر آتے ہیں. وہ توکل جس میں علم بھی ہے، حکمت بھی ہے، منصوبہ بندی بھی ہے، شجاعت بھی ہے اور عمل بھی ہے. توکل پہلے سمجھنا پڑتا ہے. بہت سے لوگ توکل کا مطلب یہ لیتے ہیں کہ بس اللہ پر چھوڑ دو، کچھ نہ کرو. حالانکہ اسلام میں توکل کا مطلب کبھی بھی عمل چھوڑ دینا نہیں رہا. توکل کا اصل معنی ہے ساری کوشش کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینا. یہی وہ توکل تھا جو انبیاء کے پاس تھا. یہی وہ توکل تھا جس نے 313 کے مقابلے میں 1000 کو شکست دلوائی. یہی وہ توکل تھا جس نے مٹھی بھر مسلمانوں کو دنیا کی سب سے مضبوط قوم بنا دی. توکل دعاؤں پر قائم نہیں ہوتا. توکل تیاری، حکمت اور علم پر قائم ہوتا ہے. ہجرت توکل کا پہلا عملی نمونہ. جب مکہ میں رہنا ناممکن ہو گیا، جب ایمان والوں پر ظلم بڑھ گئے، جب زندگی اور مشن دونوں خطرے میں پڑ گئے، تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بیٹھ کر دعا نہیں کی کہ یا اللہ کفار کو ختم کر دے. نہیں، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جغرافیہ دیکھا، راستے دیکھے، راستوں کے محافظ تلاش کیے، رات کے اندھیرے میں روانگی کا وقت طے کیا. ابو بکر رضی اللہ عنہ کو ساتھ لیا، غار سور میں 3 دن قیام کیا، پوری منصوبہ بندی کی. یہی ہے توکل. توکل کا پہلا سبق یہی ہے، جہاں عمل ممکن ہو وہاں دعا کافی نہیں ہوتی. اب آئیے غزوہ بدر کا منظر دیکھتے ہیں. مدینہ میں خبر پہنچ چکی تھی کہ 1000 کا لشکر مسلمانوں کو ختم کرنے کے لیے نکل پڑا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے تھا؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہاتھ اٹھا کر کہہ سکتے تھے کہ یا اللہ اس لشکر کو بیمار کر دے؟ بالکل کر سکتے تھے، لیکن ایسا نہیں کیا. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ کی مکمل حکمت عملی ترتیب دی. 313 جنگجو چنے، 8 تلواریں، 70 اونٹ، 2 گھوڑے، پانی کے کنویں پر قبضہ، بہترین پوزیشن پر خیمے، صف بندی، میدانی برتری، پوری منصوبہ بندی کی، پھر دعا کی، اور پھر نصرت الہی. یہی ہے توکل. پہلے تیاری، پھر تقدیر پر بھروسہ. غزوہ احد ہمیں ایک اور سبق دیتا ہے. اگر نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حکم عقل کی منصوبہ بندی اور عمل کا اصول توڑ دو تو اللہ کا لشکر بھی نقصان اٹھاتا ہے. تیر اندازوں سے کہا گیا تھا جنگ کی کوئی حالت ہو پہاڑی نہ چھوڑنا. ابتدائی مرحلے میں مسلمان جیت گئے. تیر انداز جذبات میں آ کر نیچے آ گئے اور پوزیشن ٹوٹ گئی، اور نتیجہ 70 مسلمان شہید ہو گئے. نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دندان مبارک شہید ہو گئے اور مسلمانوں کو سخت نقصان پہنچا. یہی وہ مقام ہے جس نے ہمیں 1400 سال پہلے بھی اور آج بھی ہمیں یہ یاد دلایا کہ توکل جذبات سے نہیں، نظم و ضبط سے بتایا جاتا ہے. اب آئیے تھوڑی سی نظر غزوہ خندق پر بھی مار لیتے ہیں. 5 ہجری میں 10,000 کا اتحاد مدینہ پر چڑھ آیا. مسلمان تھوڑے تھے اور ان کے پاس وسائل بھی کم تھے، لیکن دشمنوں کے پاس سب کچھ تھا اور وہ پوری طاقت سے حملہ آور ہوئے. یہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس 2 راستے تھے. یا تو وہ دعا کر کے بیٹھ جاتے، یا تو صورتحال کا تجزیہ کر کے حکمت سے حل نکالے. چنانچہ صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خندق کا مشورہ دیا.
یہ عرب کے لیے نیا طریقہ تھا، پرانا نہیں تھا، روایت نہیں تھا، لیکن حکمت تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مشورے کو قبول فرمایا۔ تمام صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ نے خندق کھودنا شروع کر دیا۔ دشمن رک گیا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے دعا کی اور اوپر سے مدد آ گئی۔ یہ ہے توکل کا کمال۔ آج ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم بغیر محنت کے کامیابی چاہتے ہیں، بغیر تیاری کے امتحان پاس کرنا چاہتے ہیں، بغیر حکمت کے کاروبار چلانا چاہتے ہیں۔ ہم سمجھتے ہیں اللہ پر چھوڑ دیا ہے، لیکن حقیقت یہ ہے ہم نے اپنے حصے کا کام چھوڑ دیا۔ توکل کبھی بھی بے عملی کا کام نہیں تھا۔ وہ توکل جس نے صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ناقابل شکست بنا دیا۔ آمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس ویڈیو کو لائک کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور شیئر بھی کریں۔ دیکھتے رہیے پرانی گلیاں ہادی اور میرم کے ساتھ۔